وہ ایک قدم آگے رہے، چاہے پارکیوں کے اندر کوئی بھی پہلا قدم لینا ہوا تو ہم نے ہمیشہ ان کو سب سے آگے پایا. میں بات کر رہا ہوں فیئر گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین چودھری عبدالرؤف صاحب کی. چودھری عبدالرؤف صاحب فیئر گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں من اللہ فخر قریب نعم مولا و نعم النصیر یا ایو یا قیوم. سب سے پہلے تو جس طریقے سے میرپور کی خوبصورتی کی بات کی گئی، میں آج کے ہوسٹ ندیم ڈار صاحب، فیصل صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں بلکہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں ایک بڑی لیب کے ساتھ اتنے خوبصورت ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا. پروجیکٹ کی اور پروڈکٹ کی باتیں تو میرے خیال آپ لوگ چھوٹے تھکتے ہو، اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے ملک کی باتیں کرتے ہیں، آزاد کشمیر اور پاکستان کی باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پر عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ فاصلے اور یہ جو شکوے شکایت ہیں یا جو ہمیشہ ایک کنسرن رہتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں، جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ بارکیو سٹی نے آپ کو کھلے جذبے کے ساتھ یہ آفر کیا ہے کہ آپ آئیں، پہلے دیکھیں کہ آپ کا دل کرتا ہے، آپ کے بچوں کا دل کرتا ہے. اگر تو آپ کا دل مانے اور آپ کے بچوں کا دل مانے تو ضرور ریفر کیجیے گا. پھر آپ کا یہ فرض بھی ہے اور ہمارا اور آپ کا یہ حق بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس راستے پر لگائیں. تو آج میری بڑی اچھی نشست ہوئی ہے. پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے، سرپرست اعلیٰ ان کی پوری ٹیم، میں بھی ان کی برادری میں ہوں. میں نے فیڈریشن کو ہیڈ کیا ہے، اسلام آباد اسٹیٹ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو آج میرپور کی ایسوسیشن سے مل کے جو ایک خوشی ہوئی، جو ایک بینگ پاکستانی بینگ ریئل اسٹیٹ کے شعبہ سے جو میں اپنا کام کر رہا ہوں اس پر مجھے پراؤڈ فیل ہو کہ مجھے پروفیسر صاحب نے بتایا، مجھے سرپرست اعلیٰ صاحب نے بتایا، مجھے جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا. ہم کہیں بھی جاتے ہیں، پورے پاکستان میں جاتے ہیں، پورے پاکستان کی شہروں کی ایسوسیشن سے ملتے ہیں تو کنسرن زیادہ ہوتے ہیں. آج مجھے کیا جذبہ ملا کہ وہاں پر اسی گروپ کی ایسوسیشن کے 3 سے 4 دوستوں نے جب بتایا میرا بھی پلاٹ ہے، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں خوش ہوں، میرے گھر والے خوش ہیں، تو بات سے گلیے بھی خوشی ہوئی. اور جس طرح میں نے ان کو میرپور کی کمیونٹی کے لیے کنسرن دیکھا، یہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں فلاں سوسائٹی جو ہے اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. ہم نے ایک کلائنٹ کے سروے کے لیے تقریباً چکری روڈ پر 4 گھنٹے سفر کیا، لیکن کیا تھا، ایک نیک نیتی تھی، ایک ایمانداری تھی کہ جس بھائی نے اس کو پردیس سے یہ ٹاسک دیا کہ آپ نے میرے لیے پلاٹ خریدنا ہے، یہ میں جو فائلیں خریدنے جا رہا ہوں آپ جا کے ذرا دیکھ کے آئیں، تو اس نے وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے انسینٹیو کا نہیں سوچا، اپنے کمیشن کا نہیں سوچا. وہ بندہ یہاں سے اٹھا اور اس جگہ پر گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایمانداری ہے، یہ جذبہ ہے. اور جب ریئل اسٹیٹ کی کمیونٹی میں سرو کرنے والے لوگ اپنا فرض عین ایمانداری سے نبھائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ہر پلاٹ میں، ہر فائل میں فائدہ ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم خود بھول جاتے ہیں. ہماری ڈیوٹی جب لگتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنی پلیٹ میں ڈالنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اپنا رزق اور اپنی پلیٹ دوسروں کے آگے پہلے یعنی کہ کریں گے کہ بھائی آپ لیں، آپ کیا لیں گے، تو دین آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ بارکیو آپ کے پاس آزاد کشمیر آ رہا ہے. اکرام صاحب بتا رہے تھے گجرات سے کہ میرے بزنس پارٹنر بھی ہیں اور ہم نے برمنگھم میں اس جگہ پر جہاں پر کشمیر کا حق ہے، جس طرح یہ حال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے آپ دوستوں سے، اگر اس روڈ پر جائیں اسٹیورٹ روڈ پہ تو اسی طرح پاکستانی نظر آتے ہیں، اسی طرح کشمیری نظر آتے ہیں. تو جب میں وہاں آفس بنا رہا تھا تو وہاں پر میں نے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو لیا تھا اور الحمدللہ ابھی میں اور نعیم صاحب ریسنٹ وزٹ کر کے آئے ہیں. اکرام صاحب پاکستان میں تھے، ہم نے ان کی غیر موجودگی میں لوگوں سے پوچھا ہے تو ان میں سے سب نے کہا کہ ہم نے اپنی قسطیں پہلے جمع کرائی ہیں. ہم جب جاتے ہیں کشمیر بعد میں جاتے ہیں، پہلے سوسائٹی سے ہو کے جاتے ہیں، ہم 1 دن رکتے ہیں، 2 دن رکتے ہیں. تو یہ ایک یعنی کہ وہاں پر ہم نے کمائی کی. بات یہ ہے کہ جب آپ ڈلیوری کی طرف توجہ رکھتے ہیں تو پھر گروپ کو اور
جو آج کل کے حالات ہیں، یا ہم سوچتے ہیں کہ پروڈکٹ اوپر جائے گا نیچے جائے گا، ROI کم ہوگی زیادہ ہوگی، کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک نے ریئل اسٹیٹ میں بہت برکت رکھی. اس شعبے میں جو رزق حلال ہے وہ وافر مقدار میں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کوئی بندہ ہے، چاہے کوئی ڈیولپر ہے، اور چاہے کوئی خریدار ہے، اگر خریدار بھی اپنی قسطیں ٹائم سے دے گا اور خریدار بھی اپنی چیز جو خرید رہا ہے اس کے پورے پیسے دے گا، وہ کبھی چکری روڈ کی پرائز کی قیمت نہ دے اور یہ نہ سوچے کہ مجھے ڈاؤن میں پلاٹ مل جائے. جتنے پیسے آپ دیں گے اسی طرح کا آپ کو پلاٹ ملنا ہے. جتنا رسک آپ اپنے لیے کمانا چاہتے ہیں اس طرح کی پروجیکٹ میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور جب آپ ایمانداری سے کریں گے تو پروفٹ بھی پھر اتنے گنا ہی آپ کو ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پارکو فیز 2 کی بات کر رہے تھے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ہمارا فیز 1 جو تھا یا لاہور کا تھا، وہ پروجیکٹ شاید اتنا فیزیبل نہیں تھا، شاید اتنا سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ اسپیشل وہی لوگ وہاں انویسٹمنٹ کرتے تھے جو اسلام آباد میں اپنا مسکن بنانا چاہتے تھے، جو اسلام آباد میں اپنا گھر رکھنا چاہتے تھے. جو لوگ UK سے ہیں یا اوورسیز کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، وہ اپنا رشتہ میرپور سے چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ اپنے کنیکشن میرپور کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ فیز 2 جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا کنیکشن ہب ہے. جس طریقے سے ابھی موٹر وے کی بات ہو رہی تھی، لنک روڈ کی بات ہو رہی تھی، تو یہ جو کنیکشن ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم پہ ندیم ڈار صاحب نے یہ جو ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے، اس میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو پارٹ 2 فیز 2 ہے یہ بیسیکلی آزاد کشمیر کے گیٹ پر ہے. یہ آزاد کشمیر کی انٹری اور ایگزٹ میں آپ لوگوں کو ایسے لگے گا، آپ کے بچے جو پاکستان میں آنے سے پہلے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں گاؤں میں جانا ہوگا، کیونکہ آپ کی ایک جنریشن یا 2 جنریشن تو اپنا رشتہ رکھتی ہے، تیسری جنریشن جو ہے وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہے کہ ہم نہیں جاتے، ہم پہلے سال بعد آتے تھے، اب 2 سال بعد جائیں گے، 3 سال بعد جائیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے کنیکشن مضبوط کرے گی. آپ کی تھرڈ جو جنریشن ہے وہ بھی آنے میں پریفر کرے گی. ابھی ریسنٹلی اکرام صاحب کی فیملی آئی تھی، ان کی بیٹی نے پارٹ 2 فیز 2 وزٹ کیا، فیز 1 وزٹ کیا سوری. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ایسے دماغ تھے کہ انہوں نے کہا کہ انکل میں اب دوبارہ آؤں گی، ابھی میں یہ جو ہے میں 15 دن کے لیے آؤں گی. اور وہ جبکہ مجھے جو انفارمیشن ملی ہے کہ وہ کئی سالوں بعد وزٹ کیا، جبکہ اکرام صاحب سال میں 2 3 دفعہ وزٹ کرتے ہیں. اور اس کا دادی سے جو میں نے پیار دیکھا ہے، یقین کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جیسے لوگ شاید اپنے بزرگوں سے اتنی محبت نہیں کرتے. اتنی محبت کرتی ہے وہ بچی، اتنا زیادہ وہ اسلام کے قریب ہیں وہ لوگ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو خود سنوارنا ہے، ہمیں اپنے ملک کو خود خوبصورت بنانا ہے، ہمیں آزاد کشمیر اور پاکستان کو ایک سمجھنا ہے. ہم جب ایک نبی کے امتی ہیں تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہماری سوچ بھی ایک ہونی چاہیے. ہم جب ایک سوچ رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ دین و دنیا دونوں میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور اللہ پاک بھی ہمارا مددگار ہوگا، ہمارا یعنی کہ جو رہبر ہے وہ ہماری رہبری بھی کرے گی. اور باتیں بہت زیادہ ہیں، سسٹم بہت ہے، پروجیکٹ کو سمجھ لیا ہے. میرپور نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے. میں آج سوچ رہا تھا اپنے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک جو کرتے ہیں وہ انسان کی سوچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی. جب یہ بنگلہ بن رہا ہوگا، جب لوگ UK جا رہے ہوں گے، کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہاں پر یہ میرپور جیسا زیادہ خوبصورت ایریا بن جائے گا. تو الحمدللہ بنگلہ بھی بن گیا، پاکستان کے لیے وہ فیسلٹیز بھی ہوگی، آزاد کشمیر کے گیٹ پہ ایک آئیڈینٹیفکیشن بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ جو خوبصورت شہر نے جنم لیا اس پر جتنا پراؤڈ کیا جائے. آزاد کشمیر پر بھی اس پر فخر محسوس کرتا ہے اور پاکستان بھی فخر محسوس کرتا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے ہمارے ملک. میں نے آج بھرے بھنڈار میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ندیم ڈار صاحب آپ اور آپ نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، میں پروفیسر صاحب سے اور ان سے بھی گزارش کی ہے، ان کی ایسوسیشن کو بھی میں نے انوائٹ کیا ہے، اور بنڈال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بھی جو دوست آنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی آپ کی مہمان نوازی کرنے کا موقع ملنا چاہیے. میں آپ کو بڑے بنڈال میں دعوت دیتا ہوں، فیئر ڈیل کی طرف سے، پارکو کی طرف سے. آپ لوگ ایونٹ ہم ایک آرگنائز کرتے ہیں، آپ لوگ آئیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ اپنے 1 دن 2 دن 3 دن جتنا آپ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ گزاریں، ہمارے پروجیکٹ کو بھی دیکھیں، ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کا موقع دیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا کاروبار کا رشتہ بھی بن جائے گا. ہمارے کاروبار اگر سانجے ہوئے، جس طرح آج میرا بھی جہاں لکھا ہوا ہے تو مجھے اللہ پاک یہاں لے آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی
انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر لے. ہر چیز میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ قادر ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. ہم انشاءاللہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی دکھائیں گے, اور آپ اور ہمارے درمیان اللہ نے چاہا تو ایک محبت کا رشتہ بھی بنے گا. پھر انشاءاللہ کاروبار بھی ہوں گے اور ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں اور بڑھیں گی. اور ندیم ڈار صاحب آپ کی ٹیم کے لیے, فیصل بھائی آپ کی ٹیم کے لیے بیسٹ وشز ہیں, بیسٹ پریئرز ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق دیں گے. اور آخر میں تمام دوستوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ چودھری عبدالرؤف صاحب اتنی زبردست اسپیچ دینے کے لیے, اور یقیناً آپ سب نے ہمارا لہو کروایا ہے. اچھا جی, میں